جمیع مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، اور جو مرحومین پیش نظر ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے التماس سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، بحق محمد وآلہ الطیبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد صلی علی وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، صلی علی محمد۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی علی محمد وآلہ۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام
اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، حاضرین میں جو مریض ہیں اور پوری دنیا میں جو اس آسمانی وبا سے اور ہماری آزمائش سے مریض ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، شیعہ اور اہل سنت، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی چوتھی مجلس ہے، خمسہ مجالس کا جو سلسلہ ہے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ عنوان گفتگو میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ سورہ نساء کی اس آیہ مجیدہ میں پروردگار عالمین نے کچھ لوگوں سے حسد کا ذکر کیا ہے کہ وہ محسود واقع ہوئے ہیں، یعنی ان سے حسد گیا، اور جن لوگوں سے حسد کیا گیا ان کی وضاحت اسی آیہ مجیدہ میں آل ابراہیم کے عنوان سے ہو رہی ہے، اور آل ابراہیم کو پروردگار نے اپنے فضل سے نوازا ہے، اور اس فضل کا ذکر تین چیزوں میں ہو رہا ہے: کتاب، حکمت اور ملک عظیم۔ اور چونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہو رہا ہے، حسد کا ذکر ہو رہا ہے، جن سے حسد ہوا، تو ظاہر ہے کلام مقدس فرقان حمید جن سے حسد کا ذکر کر رہا ہے اور جن کے بارے میں کر رہا ہے، جنہوں نے حسد کیا اور جن سے کیا، ان کا عنوان جن سے حسد ہوا آل ابراہیم کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ اور حسد کرنے والے کون ہیں؟ اگر آپ اس کی سیاق و سباق آیات کو دیکھیں تو یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے آل ابراہیم سے ایسی ہستیاں مراد ہونی چاہیے جن سے حسد یہودی اگر کریں تو معقول ہو، یعنی سمجھ میں آئے کہ واقعاً ان سے حسد کا سبب ان کا تھا کیا۔ تو حضرت ابن عباس کی روایت ہے، ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں، ناس سے مراد جن سے حسد ہوا، تو انہوں نے فرمایا سرکار دو عالم۔ اب یہ ہے دعویٰ اور روایت، لیکن اس کی تائید قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ملتی ہے کہ سرکار دو عالم وجہ تخلیق کائنات، مقصود حیات، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، نبیوں کے نبی، وہی مراد ہیں آل ابراہیم کا درجہ اتم ہے۔ اور پروردگار نے اگر کتاب، حکمت اور ملک عظیم کا وعدہ کیا تو یہ تینوں وعدے آل ابراہیم میں سے جن میں وجود پائیں گے یا عام لفظوں میں تحقق پائیں گے، وہ آل ابراہیم میں جو مصداق بنیں گے ان میں پہلی ہستی سرکار ہی ہے۔ یا عائل، ان میں پہلی ہستی سرکار کی ذات ہی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس پر دلائل کیا ہیں؟ تو قرآن مجید کی چند آیات سے، دو آیات سے ہم تقریب استدلال کے لیے ان آیات کو پیش کرتے ہیں تاکہ اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ آل ابراہیم سے مراد سرکار کی ذات کیسے ہے۔ تو میں نے عرض کیا گزشتہ 3 دنوں میں کہ حضرت ابراہیم کی نسل 2 بیٹوں سے چلی، اس میں تو شک ہی نہیں، اور آل اسماعیل اور آل اسحاق ہے، اور آل اسحاق سے جو سلسلہ چلا بنی اسرائیل اسی میں ہے۔
ان کو حسد یہ تھا کہ وہ نبیوں کا نبی ادھر کیوں نہیں آئے، آل اسحاق میں کیوں نہیں آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ میرا حبیب یہ یہود، یہ اہل کتاب تجھے ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یعنی کیا مراد؟ جیسے انسان کو یہ شک نہیں ہوتا کہ یہ میری اولاد ہے یا نہیں، ایسا ہی ہے نا بھئی، اپنے بیٹے اپنی اولاد میں کوئی شک و شبے کی انسان کے لیے گنجائش ہوتی ہے۔ خدا فرما رہا ہے جس طرح انہیں اپنے بیٹوں کے ہونے کا یقین ہے، تجھے اللہ کا نبی ہونے کا انہیں یقین ہے، لیکن چونکہ تجھے قبول کرنے سے ان کی دنیا کو خطرہ ہے، توجہ نہیں ہے، ان کی دنیا کو خطرہ ہے، اس لیے تجھے قبول نہیں کر رہے۔ جاننا اور بات ہے، کسی کو ماننا اور بات ہے۔ میری بات میں توجہ ہوئی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ہماری کتابوں میں جس نبی کا تذکرہ ہے، جس آخری نبی کا، وہ یہی ہے۔ توجہ نہیں ہے۔ انہیں اپنی کتابوں میں موجود وہ تمام علامتیں سرکار میں ہی نظر آئیں، پھر بھی مانا نہیں۔ تو پتہ چلا کتابوں میں ہونے کے باوجود نہ ماننے کی رسم پرانی ہے۔ میری بات میں توجہ ہے۔ انسان کا کسی کتاب میں ہونا یہ دلیل نہیں ہوتا کہ اسے مان بھی لیا جائے۔ ماننے کے لیے اندر کی شجاعت چاہیے۔ میری بات میں توجہ نہیں ہوئی ہے۔ بھئی کسی کتاب میں درست آ جانا کسی کا حوالہ، اب حوالہ ہی کہہ رہا ہوں چونکہ ان کی کتابوں میں سرکار کی نسبت حوالہ ہی تھا نا، اور اس حوالے کو انہوں نے سرکار پہ منطبق کیا، تو خدا ان کے اندر کی کیفیت بیان کر رہا ہے نا، وہ تو مالک ہے، جانتا ہے۔ خدا اگر یہ کہتا نا کہ یہ نہیں پہچان رہے تو عذر ہوتا۔ تھوڑا باتیں میری توجہ فرمایا کریں، جو میں عرض کرتا ہوں درمیان میں باتیں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے کہ خدا فرما رہا ہے کہ یہ جانتے ہیں، یعرفون، یہ تجھے تیری معرفت رکھتے ہیں، کما یعرفون ابناءکم، جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں ویسے تجھے جانتے ہیں۔ جیسے بیٹے کے ہونے میں شک نہیں، تیرے ہونے میں بھی شک نہیں۔ بھئی جب اتنا یقین ہو تو مان کیوں نہیں رہے؟ توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ میں کیوں بار بار دہرا رہا ہوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بس پتہ چلا کسی واقعے کا واضح ہو جانے کے بعد بھی یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اسے سب مان لیں، اور آئندہ نسلوں میں کبھی یہ دلیل نہ بنانا اگر ایسا ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا۔ میری بات نہیں پہنچ رہی ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں اگر غدیر میں 1,20,000 کے مجمع میں اعلان ہوا تو کیسے مان لیں کہ انکار ہوا ہوگا۔ توجہ نہیں ہے۔ چلے میں اور بات واضح کرتا ہوں۔ سرکار نے اپنی حیات طیبہ میں جو معجزات دکھائے نا، معجزہ حسی دکھایا، حسی، جو ان آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا۔ شق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، قرآنی نقطہ نظر سے آپ کا اور میرا ایمان ہے یا نہیں ہے نا؟ تو سرکار نے یہ معجزہ مدینے میں دکھایا یا مکے میں دکھایا۔ جب ابو جہل اور ان لوگوں نے مطالبہ کیا تو مکے میں یہ معجزہ دکھانے کے بعد سارا مکہ ایمان لے آیا، تو اس سے واضح معجزہ کیا ہوگا؟ تھوڑا توجہ تو فرمائیں۔ بات جو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں اس کی بنیاد تو سمجھیں۔ اتنا واضح معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے تو رکاوٹ کون سی تھی؟ سامنے آنکھوں کے دیکھ رہے تھے کہ سرکار کی انگلی کا اشارہ، اور زمین کی بات نہیں ہو رہی، آسمانوں کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں پر جو اختیارات کو ظاہر کرے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ادھر کا نہیں ادھر کا ہے، جس نے اسے ادھر کے اختیارات عطا کیے۔ معجزے کا یہی معنی ہے نا عام لفظوں میں، جس سے دنیا عاجز آ جائے۔ بھئی میری بات پہ توجہ رہے گی۔ معجزے کی تعریف عجز سے نکلا ہے نا، جسے لانے سے دوسرے عاجز آ جائیں۔ جب دوسرے عاجز آتے ہیں، ایک سلوات پڑھ لے۔
جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ متوجہ ہے میری بات کی طرف؟ تھوڑا بات واضح ہو جائے، اب ضمناً آ گئی تو بات واضح کر دوں کہ انسانوں کی جو مشکل ہے وہ ہے کیا۔ دیکھیں معجزہ نبی دکھاتے ہیں لیکن لوگ ایمان پھر بھی نہیں لاتے۔ تو وہ ایمان لانے میں رکاوٹ یہ نہیں ہوتی کہ دلیل واضح نہیں ہوگی، دلیل واضح ہے، اب رکاوٹ اندر ہے۔ توجہ فرمائیں، وہ کون سی نہیں، بات ذرا واضح کروں، اندر کی رکاوٹ سے مراد کیا ہے؟ ایک اندر کی رکاوٹ جب بنتی ہے حق پرستی اور حق پذیرائی میں، یعنی حق کو قبول کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے ان میں چند چیزیں ہیں۔ ایک انسان کے اندر جب تعصب آ جائے، بے جا تعصب آ جائے، بے جا تعصب آ جائے، اور اس تعصب کی بنیاد بعض اوقات یہ بنتی ہے کہ لو جی ہمارے باپ دادا غلط تھے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، میں سب کے لیے اب بات کر رہا ہوں، کسی ایک کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی اپنے لیے بھی، سب کے لیے، سب گفتگو جامع ہے۔ ایک رکاوٹ حق قبول کرنے میں یہی ہوتی ہے، نہیں توجہ ہو رہی کہ اب باپ دادا غلط تھے، معذرت چاہتا ہوں، ممبر پہ آئے، آپ کے علاقے کا کوئی شخص، کوئی نوجوان پڑھ کے آ گیا، پڑھ کے آیا، اب نجف سے قوم سے پڑھ کے آیا، اس نے کوئی مسئلہ بتایا تو پہلا اعتراض ہی یہ ہوتا ہے کہ یار ہم غلط تھے، اب یہ نیا آ گیا، نہیں توجہ ہو رہی، غصہ تو نہیں کر گئے یار یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ کیوں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ نوجوان ہے تو کیا ہوا، یہ تو پڑا ہوا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا تھا، چاہتے یہ ہے کہ یہ بدلے، یہ ویسا ہی رہے جیسا جانے سے پہلے تھا، اور وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں گیا تھا وہاں جا کے جب علم آیا تو پتا چلا کہ یہ غلط ہے، وہ بدلنا چاہتا ہے دین کے مطابق، ہم بدلنا چاہتے نہیں ہیں، ہم رہنا چاہتے ہیں باپ دادا کے مطابق۔ میری بات میں توجہ ہے، میری بات میں توجہ ہے؟ دیکھیں میں جملہ ذرا آسان کر دوں، باپ دادا کا احترام ہے، اطاعت نہیں، کل والا جملہ نہیں ذہن میں، اور باپ دادا کا بھی بڑے ہونے کی وجہ سے احترام ہے، لیکن اطاعت ان کی بھی، چونکہ اللہ نے باپ دادا کو نبی نہیں بنایا، نہیں توجہ ہو رہی، میری بات میں توجہ ہے؟ پروردگار عالمین نے اگرچہ ماں باپ کو یہ عزت احترام وقار دیا کہ انہیں ماں باپ بنایا، لیکن ان کی اطاعت بھی مشروط ہے، غیر مشروط نہیں ہے، شرط ہے اس میں، شرط کیا شرط؟ میرے اور آپ کے مولا نے بیان فرمائی، جب پوچھا گیا مولا ماں باپ کی اطاعت کب تک ہے، فرمایا جب تک ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے نہ ٹکرائے۔ توجہ ہے؟ ہم اب باتیں یہ تو کرنی پڑیں گی، اب کیا کروں، میری مجبوری ہے، آپ کی نہیں میری مجبوری ہے، اس ممبر پہ آنے کی میری مجبوری ہے۔ نوجوان ہے، مجلس سنی، دل میں خیال آیا داڑھی رکھ لی، اور ماں باپ کہہ رہے ہیں تو کوئی بوڑھا ہو گیا، اب ماں باپ کی نہ ماننا، حسین کی ماننا، میری بات میں توجہ نہیں ہے، اب ماں باپ کی نہ ماننا، اب ماں باپ کی ہوگا نہیں، کوئی ایسا باپ ماں باپ ہوگا نہیں، لیکن کئی ہوتے بھی ہیں، چلو ماں باپ نہ ہوں بھائی بہن ہو جاتے ہیں، خصوصاً بہنیں کہتی ہیں ہمارا بھائی داڑھی رکھ لے گا تو بوڑھا لگے گا، نہیں توجہ ہو رہی، اور اگر بہنوں سے جان چھوٹ جائے تو اگر رشتہ نہیں ہوا تو سسرال آ جاتے۔ یار میں ممبر سے یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ ہے یا نہیں آپ کی زندگی کی؟ جس علاقے سے میں آیا ہوں اسلام آباد، وہاں تو ہر روز دیکھتا ہوں کئی بچارے نوجوان دین پسند ہو گئے اور تربیت ہو گئی، فون کرتے ہیں قبلہ کیا کریں، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ڈیمانڈ یہاں تک بھی ہو جاتا ہے مسئلہ کہ داڑھی کم از کم اتنے دن منڈوا لو جتنے دن شادی ہے،
واللہ یہ ہے، آپ اسے مذاق نہ سمجھیں، ہے ایسا ہے، ایسی ڈیمانڈ کی جاتی ہے معذرت، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کے برعکس ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہمیں ایسا چاہیے جسے ہم سے پہلے امام دیکھ کے خوش ہو جائے۔ توجہ ہے؟ اب چلیں یہ بات بھی ظاہر ہے آپ میں سے ہی ہیں ہم، اور انہی آبادیوں میں انہی علاقوں میں اس طرح کے حالات اور واقعات کو جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، ہماری زندگیاں ہیں، بالآخر آل محمد کی تعلیمات کے مطابق نہ ڈلیں گی تو فائدہ کیا؟ وہ انسان کو آخر عمر تک درست نماز، درست طہارت و نجاست کا ہی پتہ نہ چلے تو ساری زندگی ذکر حسین سننے کا فائدہ کیا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، ایسا ہے نا، لو میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ابھی مجھے ان کے بیٹے نے بھی بتایا اور انہوں نے بھی بتایا، یعنی لوگوں نے بھی بتایا، میں نام نہیں لیتا تاکہ اب مومن ہے جانے سے پہلے علماء کو کال کر رہے ہیں اور کہہ رہا ہے میری قضا نمازیں پڑھیے گا، میرے بیٹا پڑھے گا، لیکن جتنے دن میں بیمار رہوں گا اتنے دن آپ پڑھیں، فلاں پڑھے، یہ توفیق الہی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے بیٹے پر، آپ کے یعنی بزرگوں کے بیٹے، بڑے بیٹے پر، دنیا سے جانے کے بعد بڑے بیٹے پر مکتب اہل بیت میں قضا نمازیں باپ کی پڑھنا واجب ہے۔ توجہ ہے؟ تو وہ بیٹا تبھی پڑھے گا نا جب باپ زندگی میں اسے پڑھائے، نہیں توجہ ہوگی؟ اور جس نے خود نہیں پڑھی بیٹے کو کیسے کہے گا؟ اور جب خود نہ پڑھ کے بیٹے کو عادی بنا دیا نہ پڑھنے کا، نہیں توجہ ہو رہی؟ لیکن اس پر بوجھ ہے، قبر میں اس پر بوجھ ہے، روایت ہے، فروع کافی کی روایت ہے، موجود ہے مجلس میں، عالم دین ہے، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، توجہ فرمائیں، روایت ہے فروع کافی میں، جیسے ہی مومن قبر میں جاتا ہے اس کے ساتھ 5 خوبصورت شکلیں ظاہر ہو جاتی ہیں اس کی قبر میں، اور بلا تشبیہ اس کو یوں گھیر لیتی ہیں قبر میں اس کو۔ اب قبر سے مراد یہ قبر نہیں، اب اللہ کی، ہاں وہ قبر جہاں اس کی روح ہے اور جہاں جسم اور روح کا رابطہ ہونا ہے، وہیں اللہ فرشتوں کو اور اعمال کو مجسم کرتا ہے۔ توجہ ہے؟ ہاں، یہ باتیں اس لیے ممبر سے بعض اوقات کھول کے بیان کر دی جاتی ہیں کہ وہ بنا رہے تھے قبر تو بعض دوست کہتے ہیں اونچی بناؤ، اس نے کہا بندہ خدا اس نے اس قبر میں کھڑے تھوڑا ہی ہونا ہے، وہ تو وہ قبر ہے، وہ الگ ہے۔ اب بعض باتیں عوامی ذہن کے مطابق ہوتی ہیں، بڑی بناؤ، اونچی بناؤ، نہیں، یہ قبر تو صرف علامت ہے۔ میری بات توجہ فرمانا، عالم برزخ میں وہ چلا گیا، وہ عالم برزخ ایک الگ دنیا ہے، روح باقی ہے۔ چلیں وہ ایک کبھی اس موقع پر ایسے ماحول میں کہ جہاں موت اور موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ذکر ہو تو پھر بیان کیا جائے۔ میں نے کیوں کہا؟ چونکہ سب سے مشکل ذکر موت کا ہی ہے۔ کہتے ہیں وہ کوئی خطیب تھا نا، تو لوگ بول نہیں رہے تھے آپ کی طرح، اس نے کہا بولو ورنہ میں موت کا ذکر شروع کرنے لگا۔ لو شاہ صاحب نے تائید بھی کر دی، لوگوں نے بھی ایسے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ خدا کے لیے موت کا ذکر نہ کرنا۔ چلے میں نے مذاق میں بات کی، لیکن ایک بات سنجیدہ اسی میں کر دوں، ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے اور جنہیں مانتے ہیں وہ موت کا انتظار کرتے تھے۔ توجہ ہے؟ کرتے تھے یا نہیں؟ بھئی مولا کائنات جب شب 19 گئے تو بولے مولا بتا کے گئے یا نہیں؟ اور جا کے قاتل کو جگایا یا نہیں؟ آئے ہائے، یہ ہے علی کو موت سے محبت۔ اور اگر جب ضرب لگی تو پہلا جملہ کیا کہا؟ فزتو، میں کامیاب ہو گیا۔ نہیں توجہ ہوئی؟ علی بتا رہے ہیں یہ ضرب کے بعد میری کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے۔ توجہ ہے؟ صلی علی محمد۔ چلے میں جلدی آپ کو وہ روایت سنا دوں تاکہ ذہن میں بات رہ جاتی، وہ پھر نہ رہے، تاکہ بات پھر جو کرنا چاہ رہا ہوں اس میں آپ شامل ہو جائیں۔ جلدی روایت، فروع کافی میں روایت ہے 5 شکلیں مومن کے ساتھ ظاہر ہوں گی جیسے قبر میں جائے گا، اور اسے گھیری ہوئے ہوں گی۔ وہ پوچھے گا دائیں ہاتھ دیکھ کے تو کون ہے؟ آواز آئے گی انا الصلاۃ،
میں تیری نماز ہوں. یار توجہ نہیں ہے. میں تیری نماز ہوں. بائیں دیکھے گا تو کون؟ انا الزکات، اگر دی ہے میں تیری زکات ہوں. تو کون ہے؟ انا الحج، میں تیرا حج ہوں. میں نے روایت میں پڑھا ہے. تو کون ہے؟ آواز آئے گی میں تیرے وہ صدقات و خیرات ہوں جو تو نے ظاہراً اور پوشیدہ رہ کے کیے. مومن کی عزت نفس کو محفوظ رکھ کے اس کی مدد کی. یاد رکھیں کسی کی مدد کرنا ہم نہیں ہوتا، جسے دے رہے ہو اس کی عزت کو بچانا اس سے زیادہ اہم ہے. یار میری بات نہیں پہنچ رہی. یہ باتیں اب جو کرتے ہیں ممبر سے اس لیے کرتے ہیں، معذرت چاہتے ہیں. لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں اور تصویریں دے رہے ہیں. نہیں، حضرت بہلول نے کیا تھا نا. پوچھا، گزرے، پوچھا، لوگ بنا رہے تھے مسجد. کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا مسجد بنا رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. کہنے لگے جھوٹ بول رہے ہو. انہوں نے کہا بہلول کبھی سیدھی بات نہ کرنا. انہوں نے کہا سیدھی ہی کرتا ہوں، اسی لیے تو تمہیں پسند نہیں. میری بات نہیں پہنچی ہے. وہ سیدھی باتیں ہی لوگوں کو پسند نہیں ہوتی. جو مرضی کی کرے اس کو تو سب پسند کرتے ہیں. نہیں توجہ ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ کس مولوی کو لے آئے، کس کو پڑھا رہے ہو؟ فلاں کو پڑھاؤ. وہ جو فلاں کا کہہ رہے ہیں نا، وہ انہیں پتا ہے کہ وہ فلاں آیا تو مرضی ہماری ہی ہوگی. کئی لوگوں کے مجلسوں سے رزق چلتے ہیں، کئی لوگوں کے مجلسوں سے وہ کہتے ہیں شخصیت چلتی ہے. وہ اب تو وہ درمیان میں بھی بندے آ گئے نا، ہو گیا نا. ہم تو اس وادی سے دور ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو مجلس میں پڑھتے ہیں وہ مجمع وہیں کا ہوتا ہے جہاں پڑھتے ہیں. توجہ ہے. اور سارے لوگ دل سے محبت کر کے ہی داد دیتے ہیں. ہاں لفظوں پر داد دے رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا ہے کہ داد دینے کے بعد اب اس سے نیاز لینی ہے جسے داد دی ہے. نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں. مجلس میں برادران اہل سنت بھی آتے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ. ہر مذہب میں یہ چیزیں آ گئی ہیں. مذہب کی سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے، مذہب جب عوامی رخ اختیار کر لینا پھر تربیت نہیں رہتی ہے. ہماری مشکل بن گئی ہے. بعض چیزیں ہماری مشکل ہیں. مثلا ہم مذہب کے نام پر بھی دنیا چاہتے ہیں. خدا کی قسم دین کے نام پہ بھی دنیا چاہتے ہیں. بعض اوقات ہمارے جو دل میں ہوتا ہے نا وہ ظاہر نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اس کے ہاں تو ظاہر ہے نا. نہیں توجہ. اگر آپ مجلس پڑھانے سے پہلے کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اب فلاں کو بلاؤں، فلاں کو، وہ فلاں کو بلانے کا ریزن سبب کیا ہے؟ اگر تو اس کا سبب، معذرت چاہتا ہوں اپنے کو آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، اور اپنے جیسے امام اباقبا سے لے کے ٹوپی والے تک ہر کسی کو شامل کر رہا ہوں. ممبر پر ہر کوئی آتا ہے نا. اگر بلانے والے کا سبب یہ ہو کہ فلاں کو اس لیے بلاؤں مجمع زیادہ آ جائے، تو اب مجلس کے لیے نہیں بلا رہا، حسین کی خوشنودی کے لیے نہیں بلا رہا، بارہویں کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلا رہا. جسے بھی مجمع کے لیے بلائے ثواب ختم. برملا اللہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں بھئی اللہ کو خالص عبادت چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے آپ اہتمام و انتظام کریں کہ امام حسین کے ذکر کو سننے والے زیادہ آئیں. اہتمام کریں، لیکن نیت یہ نہ کریں جو بھی ہم میں صف ماتم بچھائے کہے یہ صف ماتم حسین ابن علی کے ذکر کے لیے بچھائی ہے. میں نے خدایا دعوت عام دے دی، کوئی آئے پھر بھی ہے میں شکریہ ادا کروں گا، نہ آئے مجھے ان سے غرض نہیں، جن کا ذکر ہے ان سے غرض ہے. توجہ ہے. نہیں، جس طرف حالات جا رہے ہیں، اگر یہ آل محمد کی خوشنودی ہماری ذاتی پسند ناپسند سے آگے نہ گئی تو خدا کی قسم مجلسوں کی معنویت ختم ہو گئی، ہو رہی ہے اور ہو جائے گی. نہیں باتیں آپ غصہ نہ کریں، ایسا ہے. مجلس کی معنویت اور روحانیت کہاں گئی؟
جب اس میں مصنوعی داد اور مصنوعی سب کچھ ہو جائے، ہے یا نہیں؟ کچھ مجلسوں میں مصنوعی کا معنی ہوتا ہے جو خود بنائی جائے چیز، ایسا ہی ہے نا؟ ہے یا نہیں؟ وہ بنا لی جائے تو مصنوعی ہو گئی نا۔ جب آپ نے مجلس حسین میں مصنوعی پن دے دیا تو حقیقت تو گم ہو گئی، حقیقت تو گم ہو گئی۔ وہ حقیقت کہاں رہی؟ وہ روحانیت کہاں گئی؟ وہ برکت مجلس نہیں رہی، واللہ وہ روحانیت مجلس نہ رہی۔ یہ ہے جب روحانیت مجلس یہاں ختم ہوئی پڑھنے والے سے، اس کا اثر سننے والے تک پہنچا، اور وہ آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ اور واقعاً جن کے دل میں درد مکتب ہے، سننے والے یا پڑھنے والے، جن کے دل میں درد ذکر حسین ہے وہ پریشان ہے، اور آپ کا یہ درد امام زمانہ کو پسند ہے، کم از کم آپ اس سے درد سے ناراضگی ظاہر کر کے اپنے آپ کو ان سے الگ کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، واللہ مجلسوں میں جانے سے نہیں روکتا، مجلسوں کی رونق باقی رہنی چاہیے، لیکن مجلس میں ذکر حسین ہونا چاہیے، ذکر حسین ہونا چاہیے۔ ذکر حسین کے لیے جاؤ، ذکر اہل بیت کے لیے جاؤ، اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے جاؤ۔ 12ویں کے حضور اگر ہیں اور یہ ایمان ہے تو پھر کس کی پرواہ ہے؟ یہ پرواہ توڑنی پڑے گی۔ یہ چیز جب تک نہ ٹوٹی، واللہ اس وقت تک یہ ظلم، یہ جبر اور یہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوتا رہے گا۔ 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 50 سال مجلسوں کی لسٹ پڑھتے ہیں، 50 سال میں وہاں مومنین کی، خود مومنین کے اندر تو بڑی تعداد۔ سوال یہ ہے بیگانے آنے والے، اب بیگانہ لفظ میں اس معنی میں نہیں کہہ رہا، لیکن وہ مکتب آل محمد کو پہچاننے کے لیے آنے والے کو کیا ملا؟ اسے کیا ملا؟ اسے کیا دیا جائے گا؟ کم از کم ایسا تو بلائیں جسے اپنے نہیں بیگانے بھی سن لیں، اور کل آپ کو جواب دینا ہونا پڑے۔ اب تو مشکل یہ بن گئی ہے، اپنوں کو بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے ممبر پہ آ گئے جو مکتب آل محمد میں آل محمد کی تعلیمات کے خلاف ایک الگ لائن بنا رہے ہیں، الگ سوچ دے رہے ہیں، جس کی تائید نہ نہج البلاغہ کرتی ہے، نہ اصول کافی کرتی ہے، نہ ملہ یاد الفقی کرتی ہے، نہ استبصار، نہ تہذیب الحکام۔ یہ ہماری معتبر کتابوں سے کوئی اس کی تائید ہی نہیں ہوتی۔ سوال ہے کہ ہم نے آل محمد کا مکتب ویسا پہنچانا ہے جیسا ہماری کتابوں میں ہے، یا خود بنا کے پہنچانا ہے؟ نہیں یار، توجہ ہے بھائی؟ ہمارے پاس، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں اور طنز نہیں کر رہا، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، ہم دلائل میں وہاں ہیں کہ جہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نہیں، ایسے ہی نہیں کہہ رہا۔ یاد رکھیں، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ہم ممبر سے کہیں فلاں کے جلسے میں نہ جاؤ، فلاں کی محفل میں نہ جاؤ، فلاں کے جلوس میں نہ جاؤ۔ ہم کہتے ہیں جہاں مرضی جاؤ، لیکن آنکھیں کھول کے جاؤ۔ ہمیں کیوں خوف نہیں کہ کوئی جلسوں میں جائے، جلوسوں میں جائے، درباروں پہ جائے؟ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت میں جائے، کیوں خطرہ نہیں ہے؟ معذرت چاہتا ہوں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، خطرہ اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کھرا ہے۔ نہیں، ایسے ہی نہیں کہہ رہا، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں جاؤ، ہمیں خطرہ نہیں، لیکن آنکھیں کھول کے شعور کے ساتھ اس مذہب کو بھی پڑھو، آل محمد کو بھی پڑھو۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں پوری دنیا پھر لو، قرآن جیسی کتاب نہیں ملے گی، آل محمد جیسے امام نہیں ملیں گے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بولے ایسا ہے نا؟
تو ہمیں تو خطرہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سوال یہ نہیں مجھے بول کے بتائیں میرے بزرگ، میں جسارت کی معذرت چاہتا ہوں، میرے بزرگ بول کے بتائیں پہلے آج سے 30 سال 40 سال پہلے مجلسیں زیادہ تھی یا آج زیادہ ہیں؟ بڑھ گئی. ہر روز اگر آپ لائیو میں بھی چلے جائیں، وہ سوشل میڈیا پر بھی دیکھیں تو ایک ایک دن میں سینکڑوں، اور اگر مبالغہ نہ کروں تو سینکڑوں ورنہ ہزاروں بھی کہہ سکتا ہوں، ہے نا. ایک ایک علاقے میں مجلسیں، ایسے ہی ہے، ایک ایک علاقے میں کئی مجلسیں. سوال ہے مجلسیں بڑی لیکن مکتب تشیع کے ماننے والے نہیں بڑھ رہے. پہلے تو مجلسیں کم تھی، لوگ شیعت کی طرف زیادہ آ رہے تھے. آج مجلسیں بڑی تو وہ تعداد بھی تو بڑھنی چاہیے. سوچئے گا مسئلہ کہاں بنا. مجلس بڑھ گئی لیکن پڑھنے والے کے پاس نہ وہ علم ہے، نہ آل محمد کو پہچاننے کا اور پہنچانے کا پیمانہ ہے. دلائل ہی نہیں ہے. ممبر پہ آیت غلط پڑھ رہا ہے، خطبہ غلط پڑھ رہا ہے، کتاب کا نام غلط لے رہا ہے، حوالہ غلط دے رہا ہے، استدلال غلط کر رہا ہے، اتنا کمزور باتیں کر رہا ہے کہ دوسرے مذاق اڑا رہے ہیں. توہین اہل بیت کر رہا ہے، توہین الوہیت کر رہا ہے، توہین سرکار کر رہا ہے یا نہیں؟ میرے پاس ویڈیو کلپ ہیں، آپ کے پاس نہیں تو میرے پاس ہیں. ایک بندہ کہتا ہے اللہ صرف 2 کام کرتا ہے، یا آل محمد پہ درود پڑھتا ہے یا ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے، باقی اللہ والے سارے کام علی آپ کرتا ہے. ممبر پہ کہہ رہا ہے، ممبر پہ چنیوٹ میں رجوہ سادات میں کہہ رہا ہے. یہ کلپ جب دوسروں تک پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ بولے کون اسے سن کے اہل بیت کے مکتب کو قبول کرے گا؟ کون کرے گا بتائیں؟ جب یہ اللہ والے سارے کام علی کر رہے ہیں تو سرکار کہاں ہے؟ جن کی غلامی پہ علی فخر کر رہا ہے انہیں پھر کیا مانو گے؟ نہیں توجہ ہوئی. اور یار مولا کا مقام بیان کرتے ہوئے اگر تمہارا ایمان ہے کہ رسول سرکار دو عالم حضرت مولا کائنات سے افضل ہیں تو وہ افضل کا فرق تو رکھو. نہیں بات سوچنا، آج جب آپ نے علی کو خدا کہہ دیا تو مصطفیٰ کو کیا کہو گے؟ بات میں توجہ ہے. یا تو کلمہ بدل لو نا، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو، پھر محمد الرسول اللہ، پھر علی ولی اللہ. تو جو ترتیب ہے اسی پہ عقیدہ رکھو. توجہ نہیں ہے. اس ممبر سے اگر یہ ترتیب بدلی تو یہ ممبر حسین کا نہیں ہے. نہیں توجہ ہوئی. اگر اس ممبر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یہ ترتیب قائم رہی تو علی کا ممبر ہے، حسین کا ممبر ہے. اگر ترتیب ہی بدل گئی تو ممبر کس کا ہو گیا؟ جس کی ترتیب دے رہے ہو. میں نے 3 سال پہلے عرض کیا تھا کہ ممبر سے کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھا تو کسی کا ذکر آیا درمیان میں؟ صرف اللہ کا نا. پھر دوسرا جزء کلمہ پڑھو محمد، پھر اللہ کا ذکر آ گیا. ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ محمد جو اللہ کے، تو آپ اعلان کر رہے ہیں ہم ہر محمد کو نہیں مانتے. نہیں توجہ ہو رہے. اعلان کر رہے ہیں ہم ہر محمد کو نہیں مانتے، اس محمد، ان محمد کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے، تو اللہ کے رسول ہونا ان کے لیے اعزاز اور منصب ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اس منصب کا اقرار کر رہے ہو. لو پھر پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی کا ذکر ہے؟ محمد رسول اللہ میں پھر اللہ آ گیا. آیا نا؟ اب آؤ تیسرا جزء کلمہ میرے ساتھ پڑھو. علی وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. تیسرے جزء کلمہ میں 3 چیزیں ذکر کیوں؟ سرکار کے لیے تو صرف رسول اللہ، یہ مولا علی کے لیے ولی اللہ بھی، وصی رسول اللہ بھی، خلیفتہ بلا فصل. یہی مذہب تشیع ہے. تاکہ پتا تھا
ائمہ کو کہ مولا علی کے بارے میں دو طرح کے لوگ پیدا ہوں گے، ایک علی کو وہ نہیں مانیں گے جو علی ہیں، اور ایک علی کو وہ بنائیں گے جس کا علی نے خود انکار کیا ہے۔ آئے ہائے ہائے، توجہ ہے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ جو متوجہ ہیں، چاہے خوشی میں چاہے غصے میں، میں دونوں کا شکر گزار ہوں کہ میری بات تو سن رہے ہیں نا بھئی۔ توجہ فرمانا، علی ولی اللہ پہلا جز، تیسرے جز کا پہلا جز علی ولی اللہ، دوسرا وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ یہ تین جز تیسرے جز میں رکھے اس لیے، مجھے کسی نے پوچھا یہ تین جز کا حقیقت اور فلسفہ حکمت کیا ہے، میں نے کہا ساری تو نہیں بتا سکتا، لیکن علی کے ساتھ فوراً کہا ولی اللہ، تاکہ ولی اللہ کہہ کر پتا چل جائے جو ولی اللہ مانے وہ شیعہ ہے، جو علی اللہ مانے وہ نصیری ہے۔ یا رسول اللہ حیدری، بڑی مہربانی، سلامت رہو سلامت رہو۔ علی ولی اللہ کا معنی یہ ہے کہ علی کیا ہے؟ اللہ کے، کس کے ولی؟ اللہ کے۔ لو بھائی، لا الہ الا اللہ میں صرف اللہ کا ذکر، محمد الرسول اللہ میں صرف رسول کے ساتھ اللہ کا ذکر، علی وصی رسول اللہ، علی کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی رسول اللہ کا ذکر بھی۔ کیوں بتایا؟ علی کہتے ہی اسے ہیں جو نہ خدا سے جدا کرے نہ مصطفیٰ سے جدا کرے۔ توجہ ہے، علی مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ آپ سب سلامت رہیں، واللہ میں دل سے دعا دے رہا ہوں آپ سب کو۔ ہاں، مکتب تشیع اس وقت خطرات میں یا خطرات میں، پوری دنیا اس وقت شیعت کی طرف متوجہ ہے۔ میں لفظ شیعت کہنے پہ مجبور ہوں اہل سنت بھائیوں سے معذرت کے ساتھ، پوری دنیا شیعت کی طرف متوجہ ہے۔ کیوں متوجہ ہے؟ اس لیے کہ پوری دنیا کی یزیدیت کے سامنے آج شیعت کھڑی ہے۔ ہاں، ایسے نہیں کہہ رہا، جو بھی جہاں بھی آج کے یزید کو مزاحمت کا سامنا ہے، پیچھے حسین والے ہیں۔ میں ایسے ہی تھوڑا کہہ رہا ہوں، ایران دیکھ لو، پاکستان دیکھ لو، لبنان دیکھ لو، عراق دیکھ لو، یمن دیکھ لو، جہاں دیکھو گے پیچھے حسین ہے۔ لبیک یا حسین 5 دفعہ، یا حسین لبیک یا حسین، حسین بآواز بلند صلوات۔ سلامت رہیں سلامت رہیں۔ بھئی ایسا ہے یا نہیں؟ نہیں، کوئی تعصب کی اینک اتارے تو نظر آئے گا۔ آج جس کے سامنے بولنے کی دنیا کے حکمرانوں کو جرت نہیں ہے یا نہیں؟ ٹرمپ کہتا ہے محمد بن سلمان کو مخاطب کر کے، کہتا ہے مسٹر سلمان، اگر ہم تمہارے پیچھے نہ ہوں تو 8 دن حکومت نہیں چلا سکتے۔ بھئی ویڈیو پہ آ گیا تو بتایا اس نے کہ تمہیں کون چلا رہا ہے۔ وہ 8 دن امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتا، اور ادھر 40 سال سے مقابلے پہ کھڑے ہیں تو بتا رہے ہیں وہ بے وارث ہیں، یہ وارث والے ہیں۔ سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں۔ زندہ باد یزیدیات، مرد آباد مرد آباد، بابا سے بلند صلوات صلی علی محمد۔ تھوڑا میرے ساتھ توجہ فرمائیں، 2-4 باتیں آپ سے کر لوں آج، پھر اس حوالے سے باتیں جو ہوئی ہیں الحمدللہ مفید ہو گئی۔ لیکن جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، پوری دنیا میں اس وقت پوری دنیا میں آج کے یزید، آج کے فرعون، آج کے نمرود،
آج کے یزید کے سامنے اگر کھڑے ہیں تو پیچھے مرجعیت ہے، پیچھے شیعت ہے، ایسا ہی ہے۔ نہیں، میں تعصب سے ہٹ کے کسی کو محسوس نہ کرے، میں کوئی شیعہ سنی میں تقسیم نہیں کر رہا، لیکن بات حقیقت ہے۔ بھائی دنیا میں ایک لیڈرشپ کا تصور آپ نے دیا تو کیسے نظر آئے؟ یا سیستانی، یا خامنائی، یا حسن نصر اللہ۔ اب ان کے مقابلے پہ یا ادھر اردگان نظر آیا یا محمد بن سلمان۔ نہیں توجہ؟ تو دنیا کس پہ فخر کرے؟ نہیں توجہ ہو رہی؟ بھائی ادھر دیکھو، کردار ایسا کہ چھوٹے سے حجرے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نجف میں چھوٹے سے حجرے میں، اور یونائٹڈ نیشن کا وفد آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ اس کے کمرہ چھوٹا سا، چھوٹی سی میز، اس پر بیٹھا ہے۔ جا کر وہ ظاہر ہے وہ UN میں آنے والے جاسوس بھی تو ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، وہ جا کر، اب جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے وہ کوئی غافل تھوڑے ہی ہیں، جن کا ارادہ ہے جا کے خبر دیتے ہیں، CIA کو خبر دیتے ہیں، کہتے ہیں اس شخص کو کیسے ہراؤ گے، کیسے شکست دو گے، جو اتنے چھوٹے سے حجرے میں بیٹھ کر پریشان نہیں ہے، جس کا دنیا مطمع نظر نہیں ہے، اسے یا لالچ دو گے تو لالچ میں کیسے آئے گا؟ دوسرا کام، اسے موت سے ڈراؤ گے، کہا وہ موت سے کیسے ڈرے گا جس کا امام حسین ہے۔ توجہ ہے؟ یہ ہے شیعت کا جو ظہور کے قریب لے کے جائے گی، ظہور کی راہ ہموار کرے گی۔ ظہور کے بعد ہونا کیا ہے؟ عدل قائم ہونا ہے نا، بولیں، ظہور کے بعد عدل قائم ہونا ہے، تو عدل ظلم کے مقابلے پہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو امام سب ظالموں کے آج بھی خلاف ہیں، ساتھ نہیں۔ اور مولا علی نے، میرے اور آپ کے امام نے کیا ہمیں وصیت کی؟ جاتے ہوئے اپنے بیٹوں کے نام، لیکن وصیت سب کو ہے، کہنے لگے میرے بیٹوں، میرے شیعوں تک یہ بات پہنچاؤ۔ امام ہے نا، باعنوان امام فرما رہے ہیں کونا للظالم خصمن وللمظلوم عونا۔ میرے بیٹوں، دنیا میں دو ہی مذہب ہیں، ایک ظالم، ایک مظلوم۔ اس مذہب میں ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہونا، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہنا۔ آل محمد کے مکتب کی بنیاد ہی اس پر ہے، اسی پر ہے۔ یہ عزاداری کا فلسفہ کیا ہے؟ یہاں ظالم اور مظلوم میں فرق بتایا جاتا ہے۔ نہیں توجہ ہو رہی؟ آپ کو انڈائریکٹ پہلے فضائل حسین سنائے جاتے ہیں، پھر حسین کی مظلومیت، ایسا ہی ہے۔ وہ جب ہم مظلومیت امام حسین سناتے ہیں تو آپ کو حسین سے محبت ہو رہی ہے، نا جس کے لیے روتے ہیں، تو روتے ہیں مظلومیت کے لیے، لیکن اس کے در پردہ ظالموں سے نفرت ہو رہی ہوتی ہے یا نہیں؟ بولیں، ہو رہی ہے نا؟ یہ ہے عزاداری میں ظالم سے نفرت اور مظلوم سے محبت چھپی ہوئی ہے۔ توجہ ہے؟ یہ ہے درسگاہ حسینی، جہاں آنے کے بعد تمہارے دل میں مظلومیت حسین اپنی وسعت پیدا کرتی ہے۔ حسین ابن علی نے یہی تو کہا، کسی مظلوم کا ذکر سننا تو میری طرف رخ موڑنا۔ کیوں کہا تھا؟ تاکہ تمہیں پتا چلے کہ اس مظلوم کی حمایت اصل میں حسینیت ہے، اور اس کی ظالم کی مخالفت اصل میں یزیدیت ہے، یزیدیت ہے۔ عزیزان محترم، عزاداران حسین، سادات و مومنین، شیعہ سنی بھائیوں، پوری دنیا میں اس وقت ایک بیداری کی لہر ہے۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا، بیداری کی لہر ہے۔ ظالموں اور مظلوموں کی صفیں جدا ہو رہی ہیں، ظالم ذلیل ہو رہے ہیں، ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ لبنان میں ذلیل ہوئے، یمن میں ذلیل ہو رہے ہیں، عراق میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس ذلت کے پیچھے کردار کن کا ہے؟ ان کرداروں سے دشمن بدلہ لینا چاہتا ہے۔ نہیں توجہ ہو رہی؟ دشمن کو ہر جگہ جو شکست ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ میں نہیں کہتا۔ جب داعش نے عراق پہ حملہ کیا تو 40 کلومیٹر دور عراق سے رہ گئے، بغداد سے
40 کلومیٹر اگر کسی کیپٹل پہ قبضہ ہو جائے تو وہاں حکومت رہتی ہے؟ نہیں رہتی نا۔ 40 کلومیٹر دور اور پریشان عراق کی فوج دوڑ گئی، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، چھوڑ گئی، ہتھیار پھینک گئی۔ اب وہ حجرے میں بیٹھا ہوا جس پہ امام کی نظر ہے، اس کے قلم سے نکلا آج عراق میں ہر مومن اور ہر مسلمان پر یہ جہاد واجب کفائی ہے۔ یعنی واجب کفائی کا معنی یہ کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ آئے تاکہ باقی پہ ساکت ہو جائے۔ ایک اعلان سے آیت اللہ سیستانی سے 16 لاکھ لوگ صرف بغداد میں نکل آئے۔ پھر حشد الشعبی بنی، حشد الشعبی رضاکار فورس، عوامی رضاکار فورس جس نے داعش کو شکست دی۔ اور آج اگر آپ پورے سکون سے جا کر زیارت حسین کرتے ہیں تو ان شہداء کے خون کا اثر ہے۔ انہوں نے اپنے عمل سے بتایا کہ اس عصر کربلا میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ ہمارے محسن ہیں، محسن ہیں، واللہ محسن ہیں۔ جب دشمن نے رخ کیا شام کی طرف، دیکھیں جہاں جا رہا ہے دشمن اپنے اہداف چھپا نہیں رہا۔ یہ شیعہ سنی کی جنگ نہیں، یہ خارجیت، ناصبیت، یزیدیت ایک طرف ہے، حسینیت، علویت، محمدیت ایک طرف ہے۔ توجہ نہیں ہوئی ہے؟ محمدیت، علویت، حسینیت ایک طرف ہے۔ اچھا اب دشمن نے وہاں بھی یہی کہا جب عراق میں حملہ کیا، کہا داعش نے کہا، وہ ابو بکر بغدادی نے کہا، اس نے کہا اگر ہم عراق میں قابض ہو گئے تو یہ بتوں کے یہ جو نشانیاں توڑ دیں گے۔ معذرت چاہتا، آپ کی توجہ نہیں ہوئی۔ ان کی مراد کیا تھی؟ مزارات ائمہ، کربلا کو گرائیں گے، نجف کو گرائیں گے، یہ اعلان کر کے چلے۔ ہاں مسجد نبوی سارے ان کے اہداف ہیں سارے، اور اس کے پیچھے وہی اسرائیلی سوچ ہے یہودی کہ ہم نے قبضہ کرنا ہے فرات سے لے کر نیل تک۔ ایسا ہی ہے، توجہ فرمائیں۔ اب ادھر کربلا گرانا چاہتے ہیں، ادھر گئے شام تو پہلا ہدف ان کا شامی حکومت بعد میں، کہا پہلے روضہ حضرت زینب گراؤ۔ ادھر بھی سید حسن نصر اللہ میدان میں آتے ہیں، اور وہ جملہ آپ کے لیے مصائب کا بھی ہے اور ان کے عقیدے کا اظہار بھی ہے۔ آئے پوری دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہے، کہنے لگے آج میں ایک پیغام سنانے آیا ہوں، میں اولاد حسین ہوں۔ اب میں اپنی بی بی سے مخاطب ہوتا ہوں اور کہا، کہنے لگے میری دادی زینب، ہم وعدہ کرتے ہیں جو کربلا میں 2 بازو آپ کی حمایت میں کٹے تھے، ان 2 بازوؤں نے لبنان میں کروڑوں پیدا کر دیے، اب لاکھوں ہو گئے، اور کہا کلنا عباسک یا زینب، ہم سب تیرے عباس ہیں۔ یہ ہیں اس تاریخ کے یہ روشن چراغ ہیں جنہوں نے اپنے نوجوان بچے دیے۔ خدا کی قسم بڑا مشکل ہوتا ہے اولاد کو دینا، بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹے کی لاش سامنے ہو اور ماں کہے بیٹا تیری وصیت تھی کہ جب لاش گھر میں آئے تو مجھے نہ رونا، اکبر کو رونا۔ ویڈیو ہے، ویڈیو دیکھ لیں، ماں ہے آ کے کہہ رہی ہے، پٹی باندھتے ہیں لبیک یا زینب، آتے ہیں پوری دنیا میں عاشورہ کا ایک منفرد انداز پیش کرتے ہیں، چہلم کا ایک الگ انداز پیش کرتے ہیں۔ یہ جو مشی ہو رہی ہے اس کے ذریعے پوری دنیا میں شیعت کا چہرہ آیا یا نہیں؟ تو یہ عراق میں آج اگر آل محمد کے ماننے والوں کی حکومت ہے تو کس کی وجہ سے؟ کبھی سوچا کہ اس کے پیچھے کن لوگوں کی محنتیں کام آئی؟ شہید قاسم سلیمانی بغداد شہید ہوتا ہے کن کے لیے؟ شیعت کے لیے، اسلام کے لیے، عزت اسلام کے لیے۔ عراقی لاکھوں میں شہید ہوتے ہیں تاکہ یہ روضہ حسین کے کوئی قریب نہ آئے۔ ایسے لوگوں کو کوئی مقصر کہے؟
وہابی کہے اگر یہ مقصر اور وہابی ہیں تو شیعہ کون ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، اور ہم ان کے خلاف سن لیں باتیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ حسین کا ماننے والا احسان فراموش نہیں ہوتا، احسان فراموش نہیں ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا میں اگر شیعت کا روشن چہرہ ہے تو یہ ہے۔ آج آپ کا سر فخر سے اٹھا ہوا ہے تو ان کی وجہ سے۔ میں یہ نہیں کہتا ہر کسی کی قربانی ہے، ہر کسی کی عزاداری کے ذریعے قربانی ہے، ہر دور کے تقاضے الگ ہیں، تقاضے الگ ہیں۔ پاکستان میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم شیعت کا روشن چہرہ پیش کریں، شیعت کا حقیقی چہرہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ واللہ دو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک، شیعت کی تعلیمات ویسے پہنچاؤ جیسی ہیں۔ دوسرا، عزاداری میں روحانیت لائیں، معنویت کو لائیں۔ ہر اس شے کی مخالفت کریں عزادار بن کر جو عزاداری کے ہدف، مقصد، روحانیت کے خلاف ہو۔ آپ سب کی آواز اور مخالفت اثر رکھتی ہے، اثر۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ آنے والے کی سب سے بڑی کمزوری آپ ہیں۔ اسے پتہ چل جائے آپ مزاحمت کریں گے، آپ اس بات کو قبول نہیں کریں گے، وہ نہیں کرے گا۔ اسے پتہ چل جائے رد عمل ہوگا، نہیں کرے گا۔ سننے والا جب تک سنے نہ، سنانے والے کی جرت نہیں ہوتی۔ معذرت چاہتا ہوں، سننے والے بھی برابر کے شریک ہیں۔ اگر سنانے والا ہر کچھ سنا جائے، سب کچھ سنا جائے، یہ حسین کے ماننے والے کی غیرت ایمانی کا امتحان ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے سادہ لفظوں میں پوچھوں، سادہ لفظوں میں، معذرت چاہتا ہوں، بس وقت ختم ہو گیا، ایک بات کروں، سادہ لفظوں میں آپ سب سے پوچھوں کہ اگر کسی کے دل میں محبت علی نہ ہو، محبت حسین نہ ہو، اس کی عبادت قبول ہے؟ بول کے بتائیں۔ اچھا، جن کا یہ ایمان ہے میرے ساتھ نعرہ حیدری، سب کا ایمان ہے، بولیں یہ کس نے کہا کہ مجھے وہ عبادت نہیں چاہیے جس میں محبت آل محمد نہ ہو؟ اللہ نے کہا نا، ایسا ہی ہے نا یار، ذرا بولنا، پروردگار نے کہا نا۔ تو جب خدا کو آل محمد سے اتنی محبت کہ اسے وہ عبادت نہیں چاہیے جن میں ان کی محبت نہ ہو، تو انہیں اللہ سے کوئی محبت نہیں توجہ ہو رہی؟ میری بات پہ توجہ ہے؟ خدا کو آل محمد سے اتنی محبت، وہ کہتا ہے مجھے جھک رہا ہے نا، اگر دل میں آل محمد کی محبت نہیں، جھکنا نہ جھکنا برابر ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میری بندگی نہیں، پروردگار کہتا ہے شیطان کی ہے۔ ایسے ہی نہیں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، جس کی عبادت میں آل محمد کی محبت شامل نہ ہو، وہ آل محمد کی محبت کے بغیر بندگی خدا نہیں۔ ایسا ہی ہے، تو وہ خدا آل محمد سے اتنی محبت، وہ کہتا ہے مجھے وہ بندگی نہیں چاہیے جو ان کے بغیر ہو، تو انہیں اللہ سے محبت نہیں۔ آپ فرما رہے ہیں، درست فرما رہے ہیں، بہت ہے، اتنی محبت کہ حسین کہتے ہیں اکبر تو مجھے بڑا پیارا ہے، لیکن تجھ سے پیارا مجھے وہ ہے۔ اس کی محبت میں حسین دے رہے ہیں نا اکبر، اور کس کی محبت میں دے رہے ہیں؟ ہاں، کہتے ہیں دین مجھے تجھ سے زیادہ پیارا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، کہا عباس تو میرا زور کمر ہے، لیکن مجھے زور کمر ٹوٹ جائے یہ گوارا ہے، دین کی کمر نہ ٹوٹے، دین کی کمر نہ ٹوٹے۔ اصغر، چھوٹا بیٹے بڑے پیارے ہوتے، گھر میں جاتے ہو نا، بڑے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہو، لیکن چھوٹے بیٹے کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ گھر کا چھوٹا بچہ جذب کرتا ہے نا، آغوش میں لے لیتے ہو، ایسا ہے یا نہیں؟ اور اگر ہاتھوں پہ 6 ماہ کا ہو اور ہو بھی علی، اصغر تو ساتھ لگایا نا، ہو بھی علی اور ہاتھوں پہ تیر بھی 6 شعبہ لگے، اور من الاذن الی الاذن، ایک کان سے لگ کے دوسرے سے نکل جائے، اور حسین یہ سب
سب کچھ دیکھ کر بھی کہیں مجھے یہ سب گوارا ہے لیکن دین کی بربادی گوارا نہیں۔ سادات کرام، میں سادات سے مخاطب ہوں، سادات کرام یاد رکھو، دوسرے دین کی اگر دین کی پابندی نہ کریں کبھی تو پھر بھی کوئی عذر ہے۔ او سادات، آپ دین کی مخالفت نہ کرو، سید ہونا تو دین کی مخالفت نہ کرو۔ ہاتھ جوڑ کے جملہ سخت ہے کہہ رہا ہوں، دست بستہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں دوسروں کی دین پر ممکن ہے جان خرچ ہوئی ہو، تمہاری غیرت خرچ ہوئی ہے۔ اس دین پر غیرت دین خرچ ہوئی ہے۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، مجھے بڑا پیارا جملہ لگتا ہے، ہم بچے تھے تو سنتے تھے۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ عالم دین آیا کرتے تھے، خطیب تھے، وہ کہتے تھے ہر کوئی بازار میں جاتا، زینب نہ جاتے۔ ہے یا نہیں؟ وہ آقا زادی جو دین کی خاطر گئی، ہاں جو خطبہ پڑھا دربار یزید میں، انشاءاللہ انہی خمسہ مجالس میں بی بی کے خطبے پر انشاءاللہ آئندہ سال یا اگر موقع ملا تو عرض کروں گا بی بی کے خطبے کا پس منظر اور بی بی کے خطبے کے کچھ اقتباسات۔ لیکن کبھی سوچیں، خاتون ہو اور ہو بھی عام گھر کی نہیں، بطول زادی ہو، نہیں توجہ ہوگی، عام گھر کی خاتون نہ ہو، اہل بیت نبی کے گھر کی ہو اور ہاتھ پسے گردن ہو اور سامنے بھائی، بیٹوں، بتیجوں، بھانجوں اور اپنے بھائی کے اصحاب و انصار کے سر کٹے ہوئے پڑے ہوں۔ منظر ذرا سوچو، سر پڑے ہوئے ہوں، ہاتھ پسے گردن ہوں، سر پہ چادر نہ ہو، بھائی کا قاتل سامنے ہو، شراب پی رہا ہو، مجمع کا ماحول ایسا ہو، اس میں جو حسین کا پیغام سنا ہے۔ کون سا پیغام؟ کہے کد قیدہ وسع سیہ، یزید جتنی کوشش کرنی ہے کر لے، جتنی مکاری کرنی ہے کر لے، اے بنی امیہ جو کرنا ہے کر لو، تم اپنی طاقت لگاؤ، ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں، بی بی کا یہ جملہ ہے، چیلنج کر رہے ہیں، پوری طاقت لگاؤ، واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، نہ ہمارا نام مٹا سکو گے نہ ہمارا پیغام مٹا سکو۔ علی کی بیٹی نے یہ جو جملے کہے، نہیں پڑھے لکھے دوست واقعا متوجہ ہیں، چہروں سے دیکھ رہا ہوں، جہاں دیدہ لوگ متوجہ ہیں، ایک خاتون، پھر منظر ذہن میں لاؤ، وہ سارے مناظر کے ساتھ، یہ بی بی کا یقین ہے خدا پر۔ جب دشمن کہتا ہے ما صنعک اللہ، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا، تو جواب میں کیا کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا۔ جلال میں ہوتا ہے غضب، جمال میں ہوتی ہے رحمت۔ بی بی کہہ رہی ہے تو سمجھ رہا ہے کہ کربلا میں جو مصیبتیں آئیں یہ اللہ کا جلال ہے؟ نہ، اس کے پیچھے ہی تو جمال ہے۔ کیسے؟ کہا اللہ نے تمہارے ذریعے ہمیں آزمایا اور ہمارے ذریعے تمہیں۔ بس سننا، مولا کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، جب پوچھا گیا تھا مولا یہ آپ کا مقابل یہ اور آپ اپنی ولایت تکوینی تصرف نہیں کرتے، تو مولا نے جواب دیا، مولا نے فرمایا اس کے ذریعے اللہ مجھے آزما رہا ہے اور میرے ذریعے اسے۔ کیسے؟ فرمایا وہ حق کے مقابل آیا، تو اب حق کے مقابل آیا تو ہر حربہ استعمال کر کے لوگ ساتھ لگا رہے ہیں۔ میرا امتحان یہ ہے کہ میں حق سے نہ ہٹوں، چاہے اکیلا رہ جاؤں، چاہے جو مصائب بھی آئیں، اس کا امتحان یہ ہے کہ میں امام حق ہوں، مجھے قبول کر لے۔ بی بی نے یہ کہا، بی بی نے کہا ہمارے ذریعے تم آزمائے گئے، تمہارے ذریعے ہم آزمائے گئے، تم آزمائش میں ناکام ہو گئے، ہم آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔
یہ آزمائش میں کامیابی کوئی ایسے تھوڑی ملی. مجھے یاد آ رہا ہے اور اسی لیے ذکر بھی صحابہ کا کل ہوا. انشاءاللہ کل کی مجلس میں اپنے موضوع کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ تک اہل بیت اطہار علیہ السلام اہل سنت کتب سے کچھ حوالوں کے ساتھ بات کروں گا. آخری مجلس ہے, بہت سارے پہلو رہ گئے, انشاءاللہ ذکر ہوتے رہیں گے, لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم, متوجہ ہیں. ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے صحابہ کو نہیں مانتے. مجھے یاد ہے میں نے جب بھی یہ مصائب اپنے زیدی برادران کے والد محترم, ایک عظیم انسان, واقعا میں نے ہر وقت انہیں ذکر و اذکار میں مصروف دیکھا. جب بھی 5 سالوں میں ان کی زیارت ہوئی اور ایک چہرے پہ خاص نورانیت اور نماز اور ان چیزوں کی طرف توجہ, اور حج پر میرے ساتھ وہاں بھی ہم نے ایسا ہی دیکھا, ہر کسی کو دعائیں دے رہے ہیں. ایسی شخصیت جب میں یہ مصائب پڑھتا تھا تو بہت پسند کرتے تھے. کیوں؟ کہتے تھے اس میں پیغام بھی ہے اور مصیبت بھی ہے. کیوں؟ صحابی کا ذکر ہے نا. صحابی ہیں حضرت سہل بن سعد سعدی. سہل بن سعد, کتاب کا نام ہے مصائب آل محمد, علامہ موسیٰ بیگ کی کتاب. وہ فرماتے ہیں حضرت سہل کہتے ہیں, خود راوی ہیں اور سارا واقعہ انہوں نے خود روایت کیا, اور یہ روایت بحار الانوار اور مختلف کتب میں ہے, حوالہ دے دیا. اب آئیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں کربلا سے پہلے, بہت پہلے, ابھی امام حسین نے مدینہ بھی نہیں چھوڑا, تو کہتے ہیں ابھی تو یزید حکمران بھی نہیں بنا, میں چلا گیا فلسطین چلا گیا. تو کہتے ہیں واقعہ کربلا ہو چکا. اب ظاہر ہے ذرائع ابلاغ تو اس طرح نہیں تھے. کہتے ہیں مجھے کچھ پتا نہیں. کہتے ہیں ایک دن دل تنگ ہوا کہ سرکار کی زیارت کو چلو. کہتے ہیں فلسطین سے مدینے جانے کا ارادہ کیا تو میں نے جو راستہ اختیار کیا شام کا ہے. اب جانتے ہیں بارڈر ایک ہے. کہتے ہیں میں شام میں آیا, جس دن کہتے ہیں شام میں آیا 3 سفر. کہتے ہیں میں نے شام میں داخل ہوا, دیکھا جس بازار میں آیا ہوں کوئی رش نہیں, لیکن مجھے جو بندہ میرے پاس سے گزرتا ہے فاخرہ لباس پہنا ہوا ہے, نیا لباس. کہتا ہے میں نے سوچا, حضرت سہل کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اسلام میں کوئی عید سفر میں تو نہیں. پھر سوچا کوئی شامیوں کا تہوار ہوگا. سوچ رہا ہوں اور کہا پوچھ لیتا ہوں. ایک شامی پاس سے گزرا, روکا. میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ فاخرہ لباس کس لیے ہے؟ اس نے میرے سوال پہ تعجب کیا. کہتے ہیں وہ شامی کہتا ہے یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں. نہیں. کون ہے؟ کہا سہل بن سعد سعدی صحابی رسول. اب جانتا تھا وہ صحابی کہہ رہے ہیں, اور سعدی خاندان بہت عظیم خاندان جنہوں نے سقیفہ میں بیعت نہیں کی تھی. تو کہنے لگا کہ اگر صحابی رسول ہو, پہلا جملہ مصیبت کا کہہ رہا ہوں. شامی نے کہا اگر صحابی رسول ہو نا جلدی جلدی شام چھوڑ دے. کہتا ہے میرا شام رہنے کا ارادہ بھی نہیں, لیکن شام چھوڑنے کا سبب تو بتاؤ. کہتا ہے اگر سبب بتا دیا تو مرنے سے پہلے مر جائے گا. کہتا ہے مجھے جلدی بتاؤ, میرے دل میں گھبراہٹ ہو رہی ہے. حضرت سہل یہ کہہ رہے ہیں اب اس شامی نے کہا کہ بتاتا نہیں, پچھلے بازار میں جا کے دیکھ لو. وہ بابو ساعت میں چلے جاؤ, خود آنکھوں سے دیکھ لو. کہتے ہیں یہ سننا تھا, اب میرے دل میں وہم و گمان بڑھنے لگے. کیوں بڑھنے لگے؟ کہتے ہیں میں نے کہا بنی امیہ کی حکومت, یزید حکمران بن گیا ہے, اللہ خیر کرے. کہتے ہیں یہی سوچ رہا ہوں اور اس بازار میں آتا ہوں. کہتے ہیں اس بازار میں ایک لوگوں کا جمع غفیر ہے, لوگ چھتوں پہ کچھ چڑھے ہوئے ہیں, کچھ بازاروں میں رش ہے. آپ جانتے ہیں, کہتے ہیں جیسے میں رش میں آیا نا میری نظر کچھ نیزوں پر پڑی, نیزوں پر موجود کچھ سروں پر پڑی. کہتے ہیں ان سروں نے مجھے جذب کر لیا. میں دیکھ رہا ہوں اور دل میں کہہ رہا ہوں یہ تو کوئی ولی خدا لگتے ہیں, کتنے نورانی چہرے ہیں, اور اللہ شامیوں پہ لعنت کرے انہیں قتل کر دیا اور ان کے سروں کو بازاروں میں لے آئے, وہ بھی نوکے نیزہ پہ بلند کر کے. کہتا ہے ایک ایک سر کو دیکھتا رہا, گزرتا رہا, ایک سر پہ نظر ٹک گئی. جدھر جدھر وہ نیزہ جاتا ہے میری نظر ساتھ ساتھ جا رہی ہے, اور دل میں کہہ رہا ہوں اللہ خیر کرے یہ تو مجھے حسین لگتے ہیں.
یہ تو مجھے نبی کا لال لگتا ہے، بطول کا لختے جگر لگتا ہے، دل میں سوچ رہا ہوں لیکن یقین نہیں آتا کہ نبی کی اولاد کو قتل کر کے وہ بھی بازاروں میں ان کے سر لائے جائیں، لوگ سوچ نہیں سکتے تھے۔ کہتے ہیں یہ سوچتے سوچتے میرا منظر بڑا، میرے دل میں حیرانگی ہے۔ کہتے ہیں اتنے میں میں نے دیکھا میرے پاس کچھ ناکے آ گئے۔ کہتے ہیں ناکے آئے، میں نے نظر دوڑائی اور ناکے پر کی ہے۔ کہتے ہیں پہلے ناکے کو دیکھا تو پھر نظر اٹھا نہیں سکا۔ کیا دیکھا؟ کہتے ہیں ناکے پہ ایک بی بی سوار ہے جس نے اپنا چہرہ بالوں سے چھپایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں یہ انداز دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کوئی شریف لٹ گیا۔ لٹنے والے شریف ہیں، غیرت مند ہیں۔ کہتا ہے مجھ سے جرت نہیں ہوتی، میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں پوچھ لوں، لیکن کہتے ہیں انہی ناکوں پہ دیکھ کر نیچے نظر ہے، میری نظر ایک چھوٹی سی بچی پر گئی جو ناکا پہ سوار ہے۔ میں قریب آیا، میں نے ادب و احترام سے مخاطب کیا، میں نے کہا السلام علیک یا جاریت اللہ، اے کنیز خدا میرا سلام ہو۔ کہتے ہیں یہ کہنا تھا، اس بچی نے کہا تیرا سلام بتا رہا ہے تو شام کا رہنے والا نہیں ہے۔ کہا اے بیٹی آپ کو پتا کیسے چلا؟ اب کہتے ہیں حضرت سہل اس بچی نے کہا جب سے اس بازار اور اس شہر میں آئے ہیں یا ہمیں پتھر ملے ہیں یا تانے ملے ہیں، تو پہلا ہے جس نے سلام کیا۔ یقین ہو گیا اس شہر کے نہیں ہو۔ ہاں آپ نے درست پہچانا، میں صحابی رسول سہل ہوں، بس یہ کہنا تھا۔ کہتے ہیں اس بچی نے روتے روتے کہا اگر تو صحابی ہے تو نظر نہ اٹھانا۔ میں نے کہا کیوں، وجہ بتائیں گی؟ کہا تو صحابی ہے اور میں نبی زادی ہوں۔ تو صحابی ہے، میں نبی زادی ہوں۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا تعارف تو کروائیں۔ کہنے لگی انا سکینہ بنت الحسین۔ کون حسین؟ کہا نبی کا نواسا حسین۔ کہا حسین کے ساتھ تمہیں قیدی بنا کے لے آئے، میرا مولا کہاں ہے؟ کہا وہ جو سر نوکے نیزہ پر میرے بابا کا سر ہے۔ اب روتے روتے سہل نے ایک جملہ کہا، علامہ موسیٰ بیگ لکھتے ہیں حضرت سہل نے کہا بچی اے نبی زادی میں جا تو رہا ہوں بازار چھوڑ کر، دو سوال ہیں، ایک اپنے ساتھ اگر کوئی مرد ہے تو وہ بتاؤ، دوسرا اگر مجھ سے کوئی کام ہو سکے تو حکم دو۔ کہنے لگی اس بچی نے کہا مرد تو پیچھے ہے، ایک ہی بچا ہے، اگر تو کوئی پوچھ رہا ہے تو تیرے پاس کچھ دینار ہیں؟ کہتا میں نے تعجب کیا، خاندان آل محمد اور دیناروں کا پوچھے؟ میں نے کہا بچی اس قید میں آپ کو دینار کیوں چاہیے؟ کہا مجھے نہیں چاہیے۔ تو کیوں پوچھا؟ کہا اگر ہیں تو ان کو دو جنہوں نے سر اٹھائے ہوئے ہیں، انہیں کہو سر تھوڑے دور لے جائیں۔ کیوں؟ کہا لوگ سروں کو دیکھیں گے، میرا اور میری پھپھیوں کا پردہ بچ جائے گا۔ ہمیں بڑی حیا آ رہی ہے، ہر نظر ہم پر ہے۔ کہتا میں نے روتے روتے ہاتھ جوڑے، بی بی جو آپ کا حیا نہ کرے میری بات کیا مانے گا؟ کہتا ہے میں نے مڑ کے دیکھا، مجھے اسی بھیڑ میں ایک قیدی نظر آیا، گلے میں توق ہے، میں قریب آیا، مجھے یقین تھا یہی قافلے کے ساتھ ہے، یقیناً یہ حسین کے کچھ لگتے ہیں۔ اب اس حال میں پہچانے تو کیسے پہچانے؟ قریب آ کے کہتے ہیں پہچاننے کے لیے میں نے سلام کیا، السلام علیکہ ایھا الاسیر، قیدی میرا سلام۔ کہتے ہیں اس ہستی نے کہا کون ہو سلام کرنے والے؟ سہل ہوں صحابی رسول، اپنا تعارف کروائیں۔ کہا پہچانا نہیں؟ انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک دفعہ سہل کی چیخ بلند ہوئے، کہتا ہے مولا جوانی میں بوڑھے ہو گئے، مولا یہ گلے میں توق مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اب میں جا رہا ہوں، مولا آپ کی خدمت
خدمت بھی کر سکتا ہوں اگر کوئی ایسا حکم دے۔ مولا نے کہا تیرے سر پہ جو عمامہ ہے یہ اتارے گا؟ کہتا میں نے اب دوبارہ سوال نہیں کرنے دیا، فوراً اتارا۔ مولا حکم فرمائے، کہا اس کا ایک ٹکڑا الگ کر۔ کہتا میں نے ٹکڑا الگ کیا۔ امام نے کیا حکم دیا؟ کہا اس ٹکڑے کو لپیٹ اور لپیٹ کر میری گردن سے ذرا توق ہٹا۔ اس توق اور گردن کے درمیان میں یہ کپڑا رکھ دے۔ یہ توق میری گردن کو بڑی اذیت دے رہا ہے۔ بس آخری جملے سادات و مومنین شیعہ سنی بھائیوں صحابی رسول روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں کپڑا لے کر آیا، جیسے ہی میں نے مولا کی گردن کو دیکھا تو منہ پیٹنا شروع کیا۔ کہتا ہے مولا کپڑا کہاں رکھوں؟ تیری گردن کا گوشت توق کھا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا بے حق محمد ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جو مومنین مومنات بیمار ہیں، مسلمین مسلمات حاضرین بیمار ہیں، شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما۔ ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ خدایا جو مومنین مومنات شیعہ سنی بھائی جس حوالے سے روزی رزق کے حوالے سے اپنی دوسری پریشانیوں میں مبتلا ہیں، خدایا سب پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ خدایا حاضرین کے مرحومین بالعموم اور جو مرحومین متوجہ ہیں جن کی طرف وہ بالخصوص، ان کی بلندی درجات فرما، ان کی قبر پہ رحمت نازل فرما۔ سید الشہداء کی نگاہ کرم سب مرحومین کے شامل حال فرما بے حق محمد۔ اللہ